ناظرین ذرا تصور کریں جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفایاب دیکھیں گے، اندھے کو اکھیارا، غمگین کو مسرور اور بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، یوں ہی بڑھیا کو ایسا پائیں گے کہ اسے بھی حسن لوٹا دیا گیا ہے۔ ناظرین کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر پائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہم نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز اور دل نشین آواز میں آذان سنائی دے گی۔ جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو آذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر ہم مزامیر کی مثل ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کریں وہ کیسا نظارہ ہوگا کہ جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے ان کو ہم حقیقت میں وہاں دیکھیں گے۔ اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون اور اصحاب کریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو بھی دیکھیں گے۔ پھر ہمیں ہمارا خالق و مالک جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیو، ہم عرض کریں گی اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ پس اللہ عز و جل حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ناظرین ذرا تصور کریں دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب واجب نہیں فرماؤں گا۔ ناظرین ذرا سوچیں جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ اوامر و نواہی اور ان پر عمل کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو گئے، منافقت، فسادات، قتل و غارت اور ناپسندیدہ امور والے جہاں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے، مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری، سینے کی تنگی، ادویات کی مشقتیں، دنیاوی ساز و سامان اور کمر کو جھکانے والی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ ناظرین یاد رکھیں یہ وہ جنت ہے جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں جو جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جنت کا راستہ کیا ہے جس کو اختیار کر کے یہ نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جنت کی نعمتیں ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین جنت کے پھلوں اور اہل جنت کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
جب کبھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکل پھل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، دنیا کے یہ پھل تو ایک نمونہ ہیں، اصل پھل تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھے ہیں۔ دیکھنے میں وہ پھل دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ضرور ہوں گے، لیکن ان پھلوں کا ذائقہ یہ نہیں ہوگا جو دنیا کا ذائقہ ہے، بلکہ یہ جنت کے پھل ہوں گے جن کا تصور دنیا میں ممکن نہیں، ان کا ذائقہ اعلیٰ ہوگا۔ ناظرین جنت میں جنتیوں کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اسی طرح سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لیے میووں اور باحیا حوروں کا وعدہ ہے، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کریں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا، بے شک یہ ہمارا عطیہ ہے جس کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ نبا میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو وہ بے ہدہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں، ان کو آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ ناظرین ذرا سوچیں کہ ہم لوگ دنیا کی عارضی نعمتوں کے پیچھے اپنی جنت کو گنوا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے، اس کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہاں کسی چیز کو دوام حاصل نہیں، ہر چیز فانی ہے، یہ حسن ختم ہو جانے والا ہے، یہاں کی کوئی چیز پائیدار نہیں، ہر چیز تھوڑی مدت کے بعد خراب ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہاں کی خوبصورتی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، وہاں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین اہل جنت کے دلچسپ مشغلے کیا ہوں گے، اس حوالے سے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور اسی طرح جو کچھ وہ طلب کریں گے مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ ناظرین جنتیوں کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ ناظرین ان نہروں کے علاوہ جنت میں تخت، آب خورے، جام شراب، پسندیدہ میوے اور مختلف قسم کے پھل، پرندوں کا گوشت اور کنواری حوریں ہوں گی، جیسا کہ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، وہ بالکل تقرب حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے خدمتگار لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں،
اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ وہ وہاں نہ بے ہدہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹے کی بیریوں، تہ بتہ کیلوں، لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں قواریاں بنا دیا ہے، محبت والی اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ ناظرین، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہوں گی، جو دنیا میں نیک عمل کریں گی اور اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، تقوی والی زندگی بسر کر کے جائیں گے۔ یاد رکھیں، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جنت عظیم الشان سلطنت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے، جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد وہ کمسن بچے گھومتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا، یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ ناظرین، یہاں ہمیں اپنے بارے میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے۔ آیا ہمارے اعمال جنت والے ہیں، یا ہمارے اعمال ہمیں جہنم میں دھکیلنے والے ہیں؟ یاد رکھیں، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ یا اس کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر مومن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزر رہی ہے تو یہ جنت کے قریب ہو رہا ہے، اور اگر مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے تو یہ خود کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جنت کے حصول کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جنت سلامتی کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، سبحان اللہ، اور ان کا باہم سلام یہ ہوگا، السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں، سو عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جنت میں جنتیوں کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں فرمایا، متقی پرہیزگار لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا جنت کی ان نعمتوں کا جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی تعریف کی ہے اور اہل جنت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں،
اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس نے جنت ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں، پرہیزگاروں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے پیدا کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہمیں جنت کا ٹکڑا مل سکے اور ہم جنت کی ان نعمتوں کے مالک بن سکیں۔ ناظرین، اب آپ کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کو کیسے بیان فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ جنت والے ہمیشہ جوان رہیں گے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا اور کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج کا انسان جس جوانی پر مغرور ہے اور اپنی جوانی میں اپنے رب کو بھلائے بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ اس بات پر غور کرے کہ یہ جوانی ہمیشہ کی نہیں ہے بلکہ چند روزہ ہے۔ اگر اس جوانی کو بجائے گناہوں میں بسر کرنے کے اللہ کی اطاعت میں بسر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کی ہمیشہ کی جوانی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، جنت کی نعمتوں میں ایک خاص نعمت اہل جنت کی بیویاں ہیں، جن کا ذکر قرآن و احادیث میں ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا۔ وہ کون ہوں گی اور ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، وہاں نیچی نگاہ والی شرمیلی حوریں ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے ہیرے اور مرجان۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر آدمی کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ شام کے وقت یا صبح کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور جنت کا ایک کمان کے برابر یا ایک ہاتھ کے برابر یا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پوری خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ جس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی جنت کو بھولے ہیں، اس دنیا کی جنت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے جستجو دنیا کے جستجو سے زیادہ کریں۔ ناظرین، جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لیے جہاں خوبصورت بیویاں رکھی ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ انسان کو زبردست طاقت بھی عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کو بہت زیادہ قوت جمع دی جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے 100 افراد کی طاقت دی جائے گی۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ اہل جنت کا کھانا پینا کیسا ہوگا، تو اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2835 ہے، بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں پیئیں گے اور نہ تھوکیں گے اور نہ بغل و براز کریں گے اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں تسبیح و تحمید کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جنت کے برتن کیسے ہوں گے؟ ان برتنوں کے بارے میں حضرت
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن اور دیگر ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن اور دیگر ہر چیز سونے کی ہوگی، اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں جنتیوں اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان محض کبریائی کی ایک چادر حائل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ہوگی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جنت میں عالی شان بالا خانے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے اور کن لوگوں کے لیے ہوں گے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے کہ تم مشرق یا مغرب کے افق پر چمکتے اور غروب ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے درجات میں تفاضل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ یقیناً انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ گھر ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، بات نرمی سے کرتا ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان بالا خانوں میں رہیں گے۔ یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہم لوگ ان اعمال کا اہتمام کرتے ہیں جن پر ان بالا خانوں کا وعدہ ہے، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، روزے رکھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ان بالا خانوں کا حقدار بنائیں گے۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ جنت کے یہ بالا خانے اس کو حاصل ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جنت کے خیموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے ایک موتی سے بنا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ اسی طرح روایات میں جنت کے درختوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں ایک عمدہ تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ ناظرین، کیسے یہ درخت کیسے شاندار ہوں گے، اس کا تصور ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ البتہ جنت میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے کیسے لگائے جائیں، اس کا طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک خالی میدان کی شکل میں ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کتنا آسان عمل ہے اور چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں کہ جن کے پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آخرت کے لیے ذخائر بنانے کا وقت نہیں ہے، ہم تو دنیا کے ذخائر بنانے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے وقت ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ آیا جنت میں بازار ہوگا؟ تو اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں وہ یعنی اہل جنت ہر ہفتے آئیں گے۔ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر مٹی ڈالے گی۔ یاد رہے کہ جنت کی مٹی کستوری ہوگی، اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید وہ میں ہوں، اس لیے میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ابن خطاب، مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ناظرین، یاد رکھیں، جنت کے محلات دنیا کے محلات جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے شاندار ہوں گے کہ جن کا تصور ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ نہیں کر سکتا۔ البتہ جنت میں محل تیار کرنے اور حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال ہیں، جس میں ایک مختصر عمل یاد آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خود بھی اس عمل کو معمول بنائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ ناظرین، کتنا چھوٹا سا عمل ہے جس پر جنت میں محل کا وعدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی نہروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں چلتے ہوئے پانی کے اندر مارے تو مجھے کستوری کی بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا، پھر میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو خازن پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہ ہوگا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، باقی امتیں بعد میں داخل ہوں گی۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صورتیں آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گی، انہیں پیشاب و پاخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ بلغم اور تھوک سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، ان کے اگر دان عود کے ہوں گے، ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور وہ سب کے سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے،
اور ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ناظرین، جنت کے مختلف دروازے ہیں جو جنتیوں کو پکاریں گے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ہر خیر کے کام میں ایک کی بجائے جوڑے کو خرچ کیا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو اہل نماز میں سے تھا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد میں سے تھا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے تھا اسے روزوں کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے تھا اسے صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف اعمال کے لحاظ سے دروازے ہوں گے جو جنتیوں کو پکاریں گے، اور جنتی ان دروازوں سے داخل ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، کیونکہ وہ تمام اعمال کو اعلیٰ درجے پر کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، اسی طرح جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ایک روایت میں ہے، چاہے اس نے ہجرت کی یا اس سرزمین پر مقیم رہا جہاں وہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ ناظرین، آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور تحریر کیجئے۔ کسی ایک کی آمین قبول ہو گئی تو امید ہے ہم سب جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جنت میں سب سے بڑا اکرام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ کے دیدار کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس حوالے سے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے، وہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے، اور کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اور کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر اچانک پردہ ہٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے اس کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا، اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور رکھیں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے مانے ہوں گے۔ یہ گناہ کون سے ہیں، اس بارے میں ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ جنت بہت ہی وسیع ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ ہمارا چھوٹا سا دماغ نہیں لگا سکتا۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو کتنی بڑی جنت ملے گی، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آخری جنتی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے اونچے درجے والے اور سب سے نچلے درجے والے جنتی کے بارے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں؟ جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے ہیں اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اسے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے عطا کر دی جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اس کی مملکت جیسی ایک مملکت، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دی ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ کہے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں اور عطا کرتا ہوں، اور تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو ہوا نچلے درجے والا جنتی، تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑ دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کے لیے وہ کچھ تیار ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف درجے ہیں اور ہر کوئی اپنے اعمال کی بقدر درجے حاصل کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اوپر کے درجے والوں میں ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جنت میں داخلہ صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 49 لاکھ افراد اور ان کے علاوہ مزید بے تحاشا لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد 10 سے کم ہیں، ایک نبی کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو ایک سواد عظیم یعنی لوگوں کا بہت بڑا گروہ نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سواد عظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے، تو لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان 70,000 افراد کے متعلق غور و خوض کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور آرابی ظاہر کی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے لیے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی صفات یوں بیان فرمائی ہے، وہ دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے،
اور صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد اور ہوں گے، اور اس کے علاوہ 3 چلو میرے رب کے چلوؤں میں سے۔ ناظرین، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا حساب لگا لیں کہ کتنے افراد بنتے ہیں، اور پھر رب کائنات کے 3 چلو بھی شامل ہو جائیں تو اس کا شمار ممکن نہیں۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا مانگتا رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ وہ ضرور بخشش عطا فرمائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان غافل ہو جائے اور غفلت کی زندگی گزارے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ آدھے اہل جنت اس امت میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ہم نے خوشی کے مارے پھر اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ میں تمہیں عنقریب اس کے بارے میں خبر دوں گا، مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو، یا آپ نے فرمایا جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔ ناظرین، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو کیسی جنت ملے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اسے یعنی آگ کو عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کہے گا، اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کر دوں کیا تو اور سوال بھی کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے حوض سے پانی پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر
اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے، پھر کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ حدیث یہاں تک بیان کر کے ہنس پڑے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو تو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ناظرین یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے دگنا بڑی جنت عطا فرمائے گا اور بعض روایات کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے بارے میں یقیناً جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم کی آگ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے گا اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی ہے، اس لیے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئے گا اور اس کے دل میں پھر یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی ہے، اس لیے وہ پھر واپس لوٹے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں پوری دنیا کے برابر اور اس جیسی 10 گنا زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے میں نے تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ وسعت عطا کی۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان فرما کر اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ ناظرین یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے تو خود ہی سوچ لیں کہ باقی جنتیوں کی جنت کا کیا حساب ہوگا، جن میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کی جنتیں بھی ہوں گی، اولیاء کی جنتیں بھی ہوں گی، اور سب جنتیں ملا کر کس قدر بڑی ہوں گی۔ ناظرین یاد رکھیں جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم زندہ رہو گے، تم پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اسی طرح تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، نیز تم خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ ناظرین جنت کا ایمان افروز واقعہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس قدر عظیم و شان جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے، اور ہم کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون خوش نصیب ہیں جو اس جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور اس جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں جنت کا راستہ انتہائی آسان اور بہت ہی روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ملاحظہ کیجیے جن میں جنت تک پہنچانے والے راستے کا تعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی گئی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی آیات اور ان کے علاوہ دیگر کئی آیات جن میں سے بیشتر کا ذکر ہم کر چکے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اس کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے شریعت الہیہ کے پیروکار اور پابند ہوں۔ لہٰذا تقویٰ ہی جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین، تقویٰ ایسا جامع لفظ ہے جسے ہر خیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو کہ طبع انسانی کو ناپسند ہوتے ہیں، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں المکارہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسانی طبیعت کو ناپسند ہوتے ہیں اور ان کا بجا لانا ان پر گراں ہوتا ہے۔ مثلاً گرمی میں گرم پانی سے اور سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال طبعی طور پر مشکل سمجھے جاتے ہوں انہیں انجام دینا جنت کا راستہ ہے، جبکہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ حدیث بھی جنت کا راستہ متعین کر رہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، تم سب اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بخوشی ادا کرو، اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اسی طرح تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس حدیث میں بھی جنت میں پہنچانے والے راستے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ان اعمال کو پابندی سے انجام دیتے رہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال، اور اسے جاری رکھنے اور پھیلانے میں کوشش کرنے والوں اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اسے اپنی رحمت، فضل اور عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے 2 جہاں کے رب، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔